الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء سیدنا و مولانا و ملجانا و مأوانا و حبیبنا و حبیب ربنا و طبیب قلوبنا ونورنا ونور دیننا ونور اسلامنا ونور قرآننا ونور فرقاننا ونور صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم ابی القاسم محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واولادہ والصدق والصفاء والوفاء ما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی صلوات باواز جتنی تعداد ہے اتنی آواز نہیں ہے، کوشش کریں ایک مرتبہ باواز بلند صلوات کی تلاوت۔ مجلس میں روحانیت کے اضافے کے لیے مہربانی فرما کر دو قدم منبر شبیر کے قریب تشریف لے ہیں تاکہ یہ آپس کی دوریاں ختم ہو سکیں۔ آ جائیں، قریب آ جائیں ممبر کے، آ جائیں۔ ایک مرتبہ ایسی صلوات پڑھے، پتہ چلے آپ لوگوں نے صلوات پڑھی۔ صلی اللہ محمد۔ زمین سے منبر بلند ہونے کی وجہ سے ہر چہرے پہ میری نگاہ ہے۔ چند بندوں نے ابھی تک درود نہیں پڑھا، نہیں آتا تو ساتھ والے بندے سے سن کے باواز بلند صلوات کی تلاوت فرمائیں۔ اس درود کا صدقہ میں دعا گو ہوں خلاق کائنات ہماری آج کس مقبول و منظور عبادت کا صدقہ اس مجلس کا اہتمام کرنے والے تمام سادات و مومنین اور بالخصوص جو یہاں پہ فرش عزا پہ تشریف فرما ہے مالک، ان کے مرحومین بانی مجلس کے مرحومین کو حسین ابن علی کی جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ میری دعا ہے خلاق کائنات اس ذکر کا صدقہ جتنے احباب یہاں بیٹھ کے آمین کی صدا بلند کر رہے ہیں ان کے رزق میں اضافہ فرمائے۔ میں آپ کے لیے ہی دعا منگوا رہا ہوں، آمین کہنے کی کوشش کیجئے گا اور اس عقیدے سے آمین کہیے گا کہ جو دعا حج اکبر میں قبول نہیں ہوتی وہ حسین کی مجلس میں قبول ہو جاتی ہے۔ دعا ہے مالک علی ولی اللہ پڑھنے والے کو کسی کمینے کا محتاج نہ ہر بے اولاد کو مالک اولاد نرینہ عطا فرمائے، ہر پریشان حال کی مولا پریشانی دور فرمائے۔ خطیب عالم اسلام شمشیر بے نیام خطیب الایمان علامہ ناصر عباس آف ملتان مالک ان کی پریشانیاں دور فرمائے، مالک علی ولی اللہ پڑھنے والوں کی حفاظت فرمائے اور اس عزاداری کے حقیقی وارث امام زمن وارث پنجتن قرآن ناطق آیت اللہ حجت اللہ بقیت اللہ لسان اللہ امر اللہ نور اللہ عزت اللہ باب اللہ جنب اللہ رحمت اللہ حجت الاسلام والمسلمین آیت العظمی رہبر معظم
सानी हैदर मिसले मोहम्मद, आकाए दो जहां मालिके इंसो जां, रूह कायनात मालिक कायनात वारिस कायनात मौजब कायनात, इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मौला इज़्ने ज़हूर अता फरमाए। ज़हूर इमाम ज़माना के लिए जिसका जितना दिल तड़प रहा है वो उतनी ही बावाज़े बुलंद सलवात की। मैं लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करूंगा, बस मुख्तसर टाइम के अंदर ही मुसलमानों के जहनों में छुपा हुआ यजीद बाहर निकाल के जाऊंगा। महीना है रजब का और आज भाई अमीर मुख्तार 26 हो गई है रजब की, और मुझसे बेहतर आप जानते हैं कि साल के अंदर दो ऐसे दिन हैं जो कि आलम इस्लाम के अंदर बड़ी अकीदत और बड़ी एहतराम से मनाए जाते हैं, और मेरे अहले सुन्नत भाई उन दिनों को जश्न का नाम देते हैं और जश्न मनाया जाता है। एक है मिलाद मुस्तफ़ा और एक है मेराज मुस्तफ़ा। नारे की तरतीब बताती है कि आप या तो थके हुए हैं या फिर आपके मिजाज मोहल्ला को मैं गवारा नहीं, जो आप इस तरह ढीली ढीली आवाज में आप नारे लगा रहे हैं। चलें, नारे की छुट्टी सिर्फ सुन लें और इजाजत दे दें। जी नारों वाली पढ़ाई जी, बिस्मिल्लाह। अच्छा, सलामत रहें। नारे की आपको छुट्टी है, बस सुन लें। एक है मिलाद मुस्तफ़ा, एक है मेराज मुस्तफ़ा। लाउड स्पीकर की आवाज जहां तक जा रही है, मैं अपने अहले सुन्नत भाइयों को बता देना चाहता हूं, शियों में मिलाद नहीं होता। चंद बंदे बड़े हैरान होकर मुझे देख रहे हैं कि आगे शियों को कहा जाता है कि इनको रोने के अलावा और काम ही कोई नहीं, और आज सुल्तानी ने बिल्कुल ही आके कह दिया कि शियों में मिलाद नहीं होता। भाई मजबूरी है अकीदा बयान करना हम लोगों की। मिलाद का माना होता है पैदा होना। मजहब शिया खैरुल बरिया असन आशरिया मिल्लत जाफरिया का ये अकीदा है कि ये पैदा नहीं होते बल्कि नाज़िल होते। सारे मिलके हाथ खोल के हैदरी। साउंड वाले भाई केड़े जी, तुसा साउंड ते आसो जी थोड़ा जिहा अपनी सीट पे एक बारी सलवात पढ़ो बावाज में बोला। बड़ा सोहना पिया चलता है, इदी थोड़ी जी इको घटा के इदी आवाज बढ़ा दो, बड़ा सोहना पिया चलता है। मालिक ताड़े रिज़्क़ च बरकत अता फरमाए। सलामत मैं लड़ते बंदे ना सकदा नहीं। सलवात वैसे तुसा ढिली पड़ी है, जेड़े बंदे चुप करके बैठे। एक है मिलाद और एक है मेराज। शियों में मिलाद तो होता नहीं, क्योंकि इनके अकीदे के मुताबिक ये पैदा नहीं होते। बोलो, ये नाज़िल होते, इनका जोर। चंद कम इल्म अली वलीउल्लाह पढ़ने वाले लोगों का ये ख्याल बनता जा रहा है कि शायद अली काबे में पैदा हुआ है। जी नहीं, अली काबे में पैदा नहीं हुआ, अली काबे में नाज़िल हुआ। जो बच्चे बैठे हो, अगर कोई मौलवी तुम्हें कहे ना कि ये पैदा होते हैं, तो मौलवी से कहना कि ईमानदारी से बता, कुरान नाज़िल हुआ है कि पैदा हुआ है? सलामत रहे वो हाथ जो जिक्र अली में बुलंद हो रहे हैं। कुरान पैदा हुआ है कि नाज़िल हुआ है? मौलवी कहेगा कुरान नाज़िल हुआ है, तो उससे कहना कि अपनी औकात में रह के बात कर। जिनकी वरासत नाज़िल हो, वारिस पैदा नहीं होता।
بولو نا جو علی والے بیٹھے ہو، ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدر، کیونکہ قرآن وراثت ہے، آل محمد وارث۔ اگر مزاج معلّہ ساتھ نہیں دے رہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ 20-21 ماہ رمضان کو میں خود بانی ہوں، بھائی امیر مختار کے زیر اہتمام سالانہ مجلس ہے، میں بحیثیت خود بانی ہوں، وہاں پہ لمبی چوڑی تقریر سنا دوں گا۔ آج اتنے پہ ہی اکتفا، صلوات پڑھ کے سنائے نا ایک مرتبہ بابا۔ اتو کے اوان وچ درود انج پڑھیا جاندہ جی میں تسا پڑھ کے سنایا۔ آ جائیں سرکار، آ جائیں، صلوات پھر بآواز بلند تلاوت۔ آ جائیں جی، آ جائیں، بسم اللہ۔ آزادان ہے مولا کے، صلوات کوشش کریں ادھر والا محلہ بھی اونچی آواز میں پڑھ کے سنیں۔ دیکھیں جی، قرآن بے وارث نہیں، قرآن کا کوئی وارث ہے۔ مذہب شیعہ کے اوپر الزام لگانے والے ایک الزام یہ بھی لگاتے ہیں کہ شیعہ قرآن کو نہیں مانتے، اور ثبوت کے طور پہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی شیعوں میں قرآن کا کوئی حافظ نہیں ہوتا۔ ہم تو صدیوں سے یہ کہتے آ رہے ہیں کہ قرآن کے حافظ ہوتے ہیں، نبینا کوئی نہیں ہوتا۔ ہاتھ اٹھا کے بولنا یہ زینت ہوتی ہے مومن کی۔ مومن کہتے اسے ہیں جو ذکر علی میں اپنا بازو بلند کر کے واہ واہ کہتا ہو۔ حسین کی باتوں میں سے اور کسی غلط فہمی میں گرفتار نہ رہنا کہ شاید ذاکر مولوی کے سامنے بیٹھ کے ہم واہ 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 کرتے ہیں تو اس کی پڑھائی میں اضافہ ہو جاتا ہے یا اس کا پڑھنے کو دل جاتا ہے۔ یہ ذاکر مولوی کی خوشامد نہیں ہوتی۔ ذاکر مولوی کے سامنے بیٹھ کے واہ واہ کرنا حقیقت کے اندر اللہ کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے کہ تیرا شکر ہے تیری دی ہوئی توفیق سے ہم نے کمیوں کو نہیں مانا، سرداروں کو مانا۔ اب جس نے جتنا علی کو مانا ہے وہ اتنی اونچی آواز میں نعرہ حیدر۔ مل کے حیدری۔ الزام ہے نا علی ولی اللہ پڑھنے والوں پہ کہ شیعہ قرآن کو نہیں مانتے، اور ہم الزام نہیں لگا رہے، ہم حقیقت بتا رہے کہ مسلمان صرف قرآن کو مانتے ہیں، وارث قرآن کو نہیں مانتے۔ شیعہ وہ ہیں جو قرآن کے وارثوں کو بھی مانتے ہیں، بے وارث نہیں قرآن۔ قرآن کا کوئی وارث ہے؟ کون ہے قرآن کا وارث؟ مولوی سے پوچھو قرآن کا وارث کون ہے، وہ کہتے ہیں میں۔ کیوں؟ وہ آگے سے گیا اس لیے کہ میرے باپ نے قرآن کا ترجمہ کیا، میرے دادا نے تفسیر کی، میں بچوں کو قرآن پڑھاؤں، میں قرآن کا وارث۔ بیوقوف، قرآن پڑھ کے دیکھ، قرآن کا وارث ہونے کے لیے محمد ہونا ضروری ہے۔ ہاتھ اس کا بلند ہوگا جس کا عقیدہ بلند ہوگا۔ سارے مل کے ہاتھ چاہ کے حیدری۔ قرآن کا وارث ہونے کے لیے محمد ہونا، مصطفیٰ ہونا ضروری ہے، محمد ہونا ضروری، اور واحد صحن ہے ابو طالب کا، جہاں پہلا بھی محمد ہے، درمیان والا بھی محمد ہے، آخری بھی محمد ہے۔ شیعوں کے بچے بچے کو پتا ہے کہ قرآن کا وارث کون ہے، مسلمانوں کو بتاتا ہی کوئی نہیں۔ قرآن کا نور ہے علی، قرآن کا دستور ہے محمد، قرآن کا نور ہے علی، قرآن کا دل ہے زہرا، قرآن کا اخلاق ہے حسن، قرآن کا صبر ہے حسین، قرآن کی دعا ہے زین العابدین، قرآن کا علم ہے باقر العلوم، قرآن کی سچائی ہے جعفر صادق، قرآن کی ہیبت ہے موسیٰ کاظم، قرآن کا رزق ہے امام رضا، قرآن کی تقویت ہے امام تقی، قرآن کی صحت ہے امام نقی، قرآن کی فوج ہے حسن عسکری، قرآن کی ہدایت ہے مولا مہدی۔
لیے. سلامت رہے قبلہ. زندگی ہو گئی. سارے مل کے جس بندے کو ربائی کی سمجھ نہیں آئی شاید اس نے اس لیے ہاتھ بلند کر کے یا علی نہیں کہا. جوان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دوسروں میں اور ہم میں یہ فرق ہے. لوگوں کے امام تھے. بولو نا جس کا علی امام ہے. لوگوں کے امام تھے, ہمارا امام ہے. امانت میں خیانت نہ کی. اس لیے نام علی لیا کرو تاکہ ماں کی شرافت کا لوگوں کو پتا چلے. ہاتھ بلند کر کے سینے کا زور لگا کے نعرہ حیدری. یاد رکھیے گا شیعہ سنی محبان اہل بیت, قرآن بے وارث نہیں. قرآن کا کوئی وارث ہے. قرآن وراثت ہے. آل محمد وارث ہے. جن کی وراثت نازل ہو وارث پیدا نہیں ہوتے. اسی لیے شیعہ میلاد نہیں مناتے, ظہور مناتے. پریشان تو نہیں ہوگے. لیکن جو میلاد مناتے ہیں ان بندوں کو میرا سلام ہے. منانا چاہیے نبی کا میلاد. مومن کی نشانی ہے نبی کی آمد پہ خوش ہونا. ایک ہے میلاد اور ایک ہے معراج. بے شک چپ رہنا لیکن کم از کم دعا ضرور دینا. لطف کی بات یہ ہے کہ میلاد کی ابتدا بھی میم ہے, معراج کی ابتدا بھی میم ہے. غلط تو نہیں میں کہہ رہا. میلاد بھی نبی کا ہے, معراج بھی نبی کا ہے. مجھے بجلی کے آنے جانے کی کوئی پرواہ نہیں. بزرگوں سے لے کے آخری کھڑے ہوئے بھائی تک, جہاں تک میری آواز جائے آج دل کی تختی پہ یہ جملہ لکھ کے لے جانا. اس بندے کو نہ میلاد منانے کا حق ہے نہ معراج منانے کا حق ہے جس بندے کے ابو طالب سے تعلق ٹھیک نہ ہو. سلامت رہے وہ ہاتھ جو بلند ہے. نہ ملا ہولی نعرہ لاؤ متا پرچہ ہو جاوے تاڑے پہ. سورے والو مل کے حیدری. میلاد بھی اور معراج بھی. تسی ہاتھ کھولنا پسند فرماؤ گے؟ میرے کھول گئے تو تسا بن لین. جی بندہ تھک جاندہ ہے جی. بے شک علی کا ذکر بندے کی تھکاوٹ کیا نسلوں کی تھکاوٹ دور کر دیتا ہے. علی کے ذکر میں ایسے بیٹھے جیسے ابھی مجلس شروع ہوئی ہے. اس بندے کو میلاد اور معراج منانے کا کوئی حق نہیں جس بندے کے جناب حضرت عمران سے تعلقات ٹھیک نہ ہو. کیونکہ میلاد ہے تو عمران کے گھر سے. سلامت رہے وہ ہاتھ جو بلند ہو رہے ہیں. معراج ہے تو عمران کے گھر سے. اچھا کچھ لوگ معراج کا بھی انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی یہ معراج جسمانی نہیں تھا روحانی تھا. جی نبی کو خواب آیا, نبی نے خواب کے اندر سیر کی, یہ واقعہ خواب کا ہے. اچھا ان سے پوچھا جب تمہیں کیسے پتا کہ یہ خواب کا واقعہ ہے؟ تو وہ آگے سے کہتے ہیں جی حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں
کہ نبی بستر پہ آرام فرما تھے، جہالت کی انتہا ہو گئی، معراج ہوئی ہے مکے میں، بولے وہ جس کا علی امام ہے، معراج ہوئی ہے مکے میں، بی بی آئی ہے نبی کے گھر مدینے میں، ماننے پہ آؤ تو نبی کی بیوی کا علم غیب مان لو، نہ ماننے پہ آؤ تو نبی کا علم غیب نہ مانو۔ سارے مل کے حاضر۔ اچھا بھائی انہیں کیسے پتا چلا کہ نبی بستر پہ تھے؟ سوچنے والی بات ہے، وہ تو اپنے گھر تھی، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں وہ آئی ہیں تو آئی مدینے میں، مکے میں تو نہیں آئی نا۔ چلو روحانی ہو چاہے جسمانی، ہے تو معراج۔ مولوی کو پتا چل جائے نا معراج کسے کہتے ہیں، معراج کا قصہ سنانا چھوڑ دے۔ حضرت سنجیدی صاحب سے پوچھا کہ بتائیے معراج کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے مسکرا کے کہا میم اور آئین کے راج کو معراج کہتے ہیں۔ میم اور آئین کے راج کو، جہاں محمد اور علی کا راج ہو، اسے معراج کہا جاتا ہے۔ میلاد منانا ہے تو ابو طالب سے تعلقات ٹھیک رکھو، کیونکہ حضرت عمران وہ ہستی ہیں جنہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پالا ہے، نبی کھاتے رہے ہیں جن کے گھر سے۔ اچھا بھائی میلاد کیوں منایا جاتا؟ بھائی امیر مختار میلاد منانے والے یہ اعلان کر کے کہتے ہیں تیرا کھاواں تے تیرے گیت گاواں۔ یہ سامنے یا کوئی نہیں؟ اچھا میں انجی پڑھسا جی، چلو جی میں انجی پڑھسا، برداشت کر لو گے بے سرا مولوی؟ زندگی ہوگا تیری۔ اچھا میلاد قبلہ، میں ایک جملہ کہنا، میلاد کیوں منایا جاتا ہے؟ تیرا کھاواں تے تیرے گیت گاواں، یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ، یہی بتایا جاتا ہے نا۔ تو ہم میلاد اس لیے مناتے ہیں کہ نبی کا کھاتے ہیں، تو پھر میلاد میں اس کا تذکرہ کیوں نہیں، نبی جن کے گھر سے کھاتا رہا ہے۔ سارے مل کے ہاتھ بلند کر کے نبی پلے ہیں حضرت عمران کی گود میں۔ کہاں پلے ہیں حضرت؟ میلاد ہے تو ابو طالب کے گھر سے۔ اور اگر معراج کی بات کرتے ہو تو پوچھو جا کے مورخین سے، مقدمین نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ نبی کو سفر معراج جس گھر سے شروع ہوا وہ گھر تھا حضرت ام ہانی کا۔ چوپی کر جانا گرمی جو ایڈی ہے۔ چلو جڑے بندے میں داد نہیں دے سکتے ہو زرداری کو سلام تے کرو بہ کے۔ اچھا اچھا چلو بھائی جنہیں بھی تنگ کیتا ہوتے تو بے شمار ہے جی۔ صلوات پڑھو باواز بلند۔ امام جعفر صادق دے متعلق جی سوال آیا ہے، سوال سننا پسند کریں گے کہ میں جواب دوں؟ سوال سن لیجئے پہلے۔ قبلہ صاحب تاج پورے میں نیاز امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے کے موقع پر مسلمانوں نے بڑے بڑے بینر لگائے ہیں کہ معاویہ ابن سفیان کاتب وحی، رسول کا صحابی تھا، لہذا کنڈے نیاز
نیاز امام سے دور رہیں. یہ کافروں کا کام ہے نیاز پکانا. مسلمانوں پر نیاز کا پکانا اور کھانا حرام ہے. برائے مہربانی وضاحت کریں. او ویڈیو والے بھائی ویڈیو درست رکھ. ویڈیو درست رکھ. چل رہی ہے تیری ویڈیو. یہ ویڈیو درست رکھنا. یہ سوال آیا ہے تو میں جواب دے رہا ہوں. کوئی نہ پوچھتا تو میں جواب نہ دیتا, کیونکہ ہم ممبر پہ کھڑے, ہم سے جو پوچھے گا ہم اس کا جواب دیں گے. نہ بتائیں گے تو ہمارا ضمیر ہم پہ ملامت کرے گا. پہلے نمبر پہ تو یاد رکھیے گا کہ یہ نیاز ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. ٹھیک ہے جی. غلط فہمی ہے چند کم علم مسلمانوں کو کہ شاید شیعہ یزید کے باپ کے مرنے کی خوشی میں کنڈے پکاتے ہیں. جد جمن دا دکھ کوئی نہیں اور مرن دی خوشی کا دی. مر گیا مردود نہ فاتحہ. اچھا بھائی, بڑی کامن سی بات ہے, پریشان تو نہیں ہوگے. یہ زندگی امانت ہے حسین ابن علی کی. جدی پشتی اوان کتب شاہی اوان ڈردی کسے کو میری جتی بھی کوئی نہیں. گل انجے کہ شیعہ رون نا حضرت امام حسین نو تے مسلمان آندے نے خوش ہونا چاہیے. اچھا یعنی کہ کوئی دنیا تو جاوے تو خوش ہونا چاہیے. تے جے کہ شیعہ خوش ہو ہی گیا ہے تے مرن تے تیسرے نمبر پر سوالوں نے جواب دین دیا تو فجر دیا اذاناں ہو جانیاں. تیسرے نمبر پر غلط فہمی آئی نے کہ یہ ہستی کاتب وحی ہے. نہیں, جھوٹ ہے. قرآن نازل ہوا ہے یا مکے میں یا مدینے میں. جب تک نبی مکے میں تشریف فرما رہے جو نازل ہوا وہ بنا مکی. جب قرآن مدینے میں نازل ہوا تو قرآن بنا مدنی. اس لیے چند سورتیں مکی ہیں, چند مدنی ہیں. جو میرا چیلنج ہے حامدہ سلطانیتوں کے ایوان کے اندر ممبر شبیر پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے جب تک نبی مکے میں رہے یہ بندہ اپنے باپوں کے ساتھ مل کے نبی سے لڑتا رہا. جب نبی مدینے آ گئے اس نے کلمہ پڑھ کے یہ مدینے نہیں آیا. معصوف نے کلمہ پڑھا ہے فتح مکہ کے موقع پر علی کی تلوار سے ڈر کے. بولے وہ جس کا علی امام ہے. میرے سنی بھائیوں تم ان خارجیوں کے کہنے میں مت ہو. یہ نیاز ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. ایڈی ویلی ہے شیعہ قوم انہیں چوکھے پیسے دینا کلوں کہ کسی نے مرن تے ایویں لٹاندے پھرن. کیوں منہ ویکھیا جی اودا نہیں پاگل ہے شیعہ قوم کہ انہیں پیسے لا کے تو کسی نے مرن تے خوشیاں کرن پہ. نہ نہ نہ, یہ مولا کی نیاز ہے. ضروری نہیں کہ 22 رجب ہو,
جب دل چاہے. یہ علماء جعفریہ اس بات پہ متفق ہیں کہ ان کو کونڈے اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کے اندر کھیر پکا کر مٹی کے برتن میں ڈالی جاتی جسے کونڈا کہا جاتا تھا, وہاں سے اس کا نام پڑ گیا کونڈے. مسلمانوں کو شک پڑ گیا شاید انہوں نے معاویہ کے کونڈے کر دیے. یہ غلط فہمی کا نتیجہ ہے اور کوئی بات. پریشان ہو گئے ہیں, خیر ہے, پونا گھنٹہ ہو گیا میں کونڈے پہ کرتا تو چپ کر کے بیٹھے. اور رہن دے یار, فائدہ کوئی نہیں. مصر علی دا ذکر تے پڑھی دے نے. ناصر صاحب کہندے نے وہ نا نہیں لینے چاہیے جنہ دی وجہ تو جیل ہو جائے. فائدہ کیا ہو جائے. علی کے نام کے اندر ہی اتنی طاقت ہے کہ اعظم چشتی اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین, انہوں نے لکھ کے قلم توڑ دیا. یہ ہوتا ہے سنیوں کا عقیدہ. وہ کہتے ہیں کیا لکھا اعظم چشتی علیہ رحمہ نے, وہ کہتے ہیں رسول پاک کا میری طرف سلام آیا, زباں پہ جس دم میرے علی کا نام آیا. علی کا نام اعظم وہ اسم اعظم ہے کہ جس کسی نے لیا اسی کے کام آیا. رہا چوتھا سوال کہ یہ کافروں کا کام ہے نیاز پکانا, مسلمانوں پر نیاز پکانا اور کھانا حرام ہے. ٹائم تسی رکھو, کتاباں میں لے آنا. اینا مسلمانہ پاکستان ہندوستان بڑھن تو پہلے ہندوؤں دی دیوالی دا حلوہ کھادا ہے. وڈیرے وڈیرے مولویاں کھادا ہے. تے دور نہ جاؤ, پچھلے دنوں دی گل ہے, کرسمس ڈے تے اے لاہور وچ اسی سارے مولوی رل کے چرچ گئے آئے, ایڈا کیک آئی, سارے کھادا آئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام یار مینو نہ تپا, مسلمانہ کان ہی چھڈے تو کونڈیاں دی گل کر. میں ثابت نہ کرا تو میرا پیو کوئی نہیں. تے کتاب چو ویکھ کے تو نہ منے تے تیرا پیو کوئی نہیں. مسلمانوں نے کوے کھاؤ, ہندوؤں دی دیوالی دا حلوہ پوری کھاؤ. بھائی یہی تو مسئلہ ہے, ہم عہد کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام, تم قتل بھی کرتے ہو تو چرچا نہیں ہوتا. جی ہاں, کوئی بندہ کسی کے مرنے کی خوشی میں کونڈے نہیں پکاتا, ضرورت ہی کوئی نہیں. یاد رکھیے گا یہ نیاز ہے مولا کی, اور مولا کے حکم سے پکائی جاتی ہے. ہاں رہا یہ سوال کہ بندوں کو یہ شک ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے پہلے کھانی چاہیے, اس کے بعد نہیں, گھر سے نہیں نکلنی چاہیے. یہ اس وقت کی بات تھی جب تقیے کا دور تھا اور علی ولی اللہ پڑھنے والوں کو سر عام قتل کر دیا جاتا تھا. اور بندے سمجھتے تھے یہ یزید کے باپ کے مرنے کی خوشی میں ہے, اس لیے پھر لوگ شیعوں پہ ظلم کرتے تھے. تو پھر اس وقت اس نیاز کو گھر کے اندر پاک صاف جگہ پہ بیٹھ کے کھایا جاتا تھا. اب اس نیاز پہ کوئی پابندی نہیں, کوئی تقیے کا دور نہیں, جہاں مرضی دل کرے دیگا پکا پکا کے ونڈو, اس کے اندر کوئی بات نہیں. کیونکہ ایک وقت مسلمانوں پہ ایسا رہا ہے کہ جس کسی کا نام علی ہوتا, حسن ہوتا, حسین ہوتا, نبی کا کلمہ پڑھنے والے اسے قتل کر دیتے. جب مسلمانوں نے نبی کے بیٹے کو نہیں چھوڑا,
تو جن کے نام حسنین کریمین کے ناموں پہ ہیں انہیں مسلمانوں نے کیسے چھوڑا ہوگا؟ رسول کے بیٹے کو ہندوؤں نے نہیں مارا، ہندوؤں نے نہیں مارا، مسلمانوں نے مارا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ آج تک ذہنوں میں یہی سوال گھومتا ہے کہ عجب تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، قتل شبیر ہوا نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ عجب تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، قتل شبیر ہوا نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ جو سنی بھائی آئے ہو، کسی کے مرنے کی خوشی میں نہیں یہ اہتمام ہوتا، یہ نیاز ہے مولا کی۔ کیا جو شیعہ بیٹھ کے روتے ہیں یہ حسین کی مظلومیت پہ روتے ہیں؟ یہ تمہیں نہیں روتے، یہ حسین کی مظلومیت کو روتے ہیں۔ بندہ سمجھے کہ یہ ہمارے خلاف بیٹھ کے روتے ہیں، نہیں، کیوں؟ تمہارے خلاف نہیں روتے شیعہ، یہ حسین کی مظلومیت پہ روتے ہیں، اور روئے گی قیامت تک۔ بھائی کیسر شیعہ قوم اور روئے گی اس بات کے اوپر کہ ماں صحابی کے دربار میں گئی، بیٹی شرابی کے دربار میں گئی۔ اس سے بڑا غم کوئی نہیں جو بندے چپ کر کے بیٹھے ہو۔ حسین کی 13 ضربوں سے بڑا غم ہے اس بات کا، ماں صحابی کے دربار میں۔ بولو نا جو بندے چپ کر کے بیٹھے ہو، بیٹی شرابی کے دربار میں۔ ماتم کے لیے نہیں، صرف مسلمانوں کو بتانے کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں، ماں 4 گھنٹے اجرکم اللہ جو پردے پہ بیٹھ کے رو رہی ہو۔ ہفتے میں 1 دن ہوتا ہے شاہ جی چھٹی کا، 1 دن۔ پاگل ہے شیعہ قوم، کروڑوں کا خرچہ کر کے امام حسین کی مجلسیں کرواتی۔ ذاکرین اس بات کی تصدیق کریں گے جو ممبر میں بیٹھے ہیں، ہفتے میں 1 دن ہوتا ہے چھٹی کا۔ مسلمانوں کے بچے نہروں میں نہاتے ہیں، شیعوں کے بچے فون کر کے پوچھتے ہیں مجلس کہاں ہے۔ مسلمانوں کے بچے کرکٹ کھیلتے ہیں، شیعوں کے بچے مجلس سے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہاں دینا ہے بطول کو پرسا۔ ان کے جوان دیکھو تو رونے میں مصروف، بھائی شبیر ان کے بچے دیکھو تو رونے میں مصروف، ان کی بیویاں دیکھو تو رونے میں مصروف۔ میری آنکھوں کے سامنے عزت دار گھر کے وہ افراد موجود ہیں جنہیں میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، جو رشتہ داروں کی شادیوں پہ بیٹیوں کو لے کے نہیں جاتے۔ جب مجلس ہوتی ہے حسین کی، بیٹی سے کہتے ہیں برقع پہن، ہم نے پرسا دینا ہے۔ پاگل ہے یہ قوم جو اتنا روتی ہے۔ سوال ہے میرا امت مسلمہ سے، مولانا کوثر نیازی کا ایک لفظ یاد آ گیا مجھے، پڑھ دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ آج بھی پارلیمنٹ کی ڈائری کے اندر ان کے یہ الفاظ تحریر ہے، مولانا کوثر نیازی صاحب نے ایک جملہ لکھا تھا، انہوں نے کہا تھا پاکستان کا بجٹ ایک طرف، شیعہ قوم کا عزاداری کا خرچہ ایک طرف۔ میں نے سپیکر کا انتظار نہیں کیا، میں نے جیسے پڑھنا ہے میں ویسے پڑھ رہا ہوں۔ میری پڑھائی کے اندر تمہیں کوئی کمی نظر نہیں آئی، تمہیں رلانے کے لیے نہ میں مصائب پڑھ رہا ہوں نہ مجھے پڑھنے کی ضرورت ہے، میں صرف مسلمانوں کو بتا رہا ہوں یہ اپنی بیٹیوں کا جہیز نہیں بناتے، حسین کی شبیہ کا سامان بنا لیتے۔ مسلمان اپنے بیٹوں کی شادیوں پہ مجرے کراتے ہیں، شیعہ اپنے بچوں کی شادیوں پہ مجلسیں کرواتے ہیں۔ سال کے اندر یہ اپنے بچوں کے منہ سے نوالا چھین کے ایک حساب سے، اچھا کھانا نہیں پکانا، پیسے بچانے، کیوں؟ مجلس کروانی ہے حسین کی، کروڑوں کا خرچہ۔ کتنے ذاکر کوئی لے رہا ہے؟ 2 اسے بلاؤ، حسین کا ذکر سنائے۔ تم گھر میں بیٹھ کے ہنس کے کہہ دیتے ہو کہ یہ قوم پاگل ہے،
یہ پاگل نہیں، انہیں دکھ ہے بطول کے اجڑنے کا۔ یہ روتے اس لیے ہیں کہ ماں 4 گھنٹے کھڑی رہی۔ شرم وہ بندہ کرے جس کا حسین امام نہ ہو، جس کی ماں نے اسے اللہ سے حسین کا ماتمی مانگا ہے وہ سینے پہ ہاتھ ضرور مانگے گا۔ یہ روتے اس لیے ہے کہ ماں 4 گھنٹے کھڑی رہی، بیٹی کئی گھنٹے کھڑی رہی۔ ماں گئی تھی صحابی کے دربار میں، بیٹی گئی تھی شرابی کے دربار میں۔ ماں کے ہاتھ کھلے ہوئے تھے، بیٹی کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ ماں گئی تھی شراب کوئی نہیں پی رہا تھا، بیٹی گئی تھی کمینہ شراب پی کے پوچھتا زینب کون سی؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فزیان